بلا تکلف شو کی جانب سے طاہر گور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلا تکلف شو میں ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ایک انتہائی مبارک دن، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں تو 2 دن، صرف یہ 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کے لیے خوشی کا اور محبت کا پیغام رکھتی ہیں۔ میری مراد گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے دہاڑ ہیں، اور اسی پہ گفتگو کے لیے میں نے کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کے 3 اہم عہدیداران اور پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے اہم اراکین کو آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریورنڈ جناب جیمز لیوک صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبید چودھری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جان گل صاحب۔ میں آپ سب دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس انداز سے آپ دوست یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ لمحے، یہ دن یا یہ وقت پاکستان میں گزارتے تھے، اس سے کہیں بڑھ کے آپ کینیڈا میں بھی گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑی مین سٹریم سوسائٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں جیمز لیوک صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ اس خوبصورت دہاڑ کی یا ان دنوں کی یا اس موقع کی آپ شروعات کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے دستور ہے کہ جب بھی ہم خدا کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ مبارک جمعہ اور ایسٹر جو کہ سب سے بڑا تہوار ہے اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم یہ ایک طرح سے ہماری عبادت ہے، اور عبادت کو ہم ہمیشہ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اجازت چاہیں تو ہم بلا شبہ چاہیں گے کہ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ پلیز۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک کینیڈا کے لیے، جہاں پہ ہم آرام اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اسٹوڈیو کے لیے، بھائی اسلم گورا کے لیے، جنہوں نے ہمیں آج مدعو کیا تاکہ ہم اے خدا ان تیری باتوں پہ غور کر سکیں۔ اے خدا سننے والوں کو برکت دے، دیکھنے والوں کو برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کا پاک نام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی اس میں شامل کیا، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ آپ کی جو دعا ہے یہ نہ صرف یہاں کینیڈا میں بسنے والے مسیحی برادری کے لیے، جو پاکستانی مسیحی برادری بھی ہے اور دوسری مسیحی برادری بھی ہے، اور جو پوری انسانیت ہے، نہ صرف ان کے لیے یہ لاگو ہو بلکہ پوری انسانیت کے لیے لاگو ہو۔ بات چیت جیمز صاحب آپ سے بھی ہم جاری رکھیں گے۔ جی آپ کی دعا سے اس پروگرام کی شروعات ہوئی۔ میں عبید چودھری بھائی کی طرف آتا ہوں۔ عبید صاحب، آپ کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کے صدر رہے، جی اور ہمیں ایسوسیشن کے حوالے سے بتائیے کہ ایسوسیشن کس طرح فعال ہے، خاص طور پر ایسٹر کی، گڈ فرائیڈے کی تقریبات کو کینیڈا میں منانے کے لیے۔ جی، پہلے تو میں تھوڑا آرگنائزیشن کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں۔ کینیڈین کرسچن ایسوسیشن، بہت سے لوگ اس کو CCA کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اپنی کمیونٹی میں، اسپیشلی کرسچن کمیونٹی میں سب سے پرانی آرگنائزیشن ہے۔ یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کی گئی 1989 میں، اور یہ لارجسٹ اور اونلی ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے ہماری کمیونٹی میں۔ اور میں اس آرگنائزیشن میں 1989 سے ہی انوالو ہوں، اور اس آرگنائزیشن کے جو مین آبجیکٹیو ہیں، یہ کیونکہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، سینئرس کی، نیو امیگرینٹس کی، چلڈرن کی، اور ڈفرینٹ پروگرام ہم کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر۔ ایسٹر پہ ہم جو، اور گڈ فرائیڈے پہ ایک جو ہماری فنکشن ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک ڈیٹا بیس ہے، جو کہ ہم جس کے ذریعے کمیونٹی کو ساری انفارمیشن جاتی ہے ہمارے ڈیٹا بیس سے۔ سبھی چرچز اور دوسری آرگنائزیشن بھی ہمیں جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ فارورڈ کرتے ہیں۔ سبھی چرچز میں ہم جاتے ہیں، ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ مل کے ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس دوران کچھ جو نئے امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اس مبارک موقع پر ہم ان کو کوئی اسپیشل گفٹ، کوئی اسپیشل ریکگنیشن بھی ان کی کریں گے۔
بہت بہت عمدہ بات ہے، اور میں بات کو آگے لے کر چلتے ہوئے اسی آرگنائزیشن کے جو موجودہ صدر ہیں جناب جان گل صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جان گل صاحب، یہ تو انہوں نے اس کی ہسٹری ایک طرح سے بتائی، اس کا جو فاؤنڈنگ سٹرکچر ہے وہ میں تھوڑا سا بتایا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، آپ سے بھی وہ پوچھوں گا، اور یہ بات چیت ہماری شامل رہے گی کہ اس سال آپ ایسٹر کی تقریبات اپنی آرگنائزیشن کے تحت کس طرح منانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تھینک یو اسلم صاحب۔ جیسے کہ عبید چودھری صاحب نے بتایا کہ ہم چرچ نہیں ہیں، لیکن ہم سب آرگنائزیشن اور سارے چرچز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور اس جو ایسٹر کی جو اور گڈ فرائیڈے کی عبادت ہے، ہم اس میں جس بھی چرچ میں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، اور وہ ہم وہاں جاتے ہیں، اور اس کو اگر کوئی ہمیں ان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس سال یہ تھوڑا سا اس کو ہم کافی سادگی سے منا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب ریسنٹلی پاکستان میں جو 2 چرچز پہ بامبنگ ہوئی، اور جو کہ یمن آباد ایک ہمارا مسیحی علاقہ تھا لاہور کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہم کافی اداس بھی ہیں۔ ہم اس سارے حادثے کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کہ اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اور تاکہ یہ ایسے ناخوشگوار واقعے وہ نہ ہوں، جس سے آپ ایک صرف وہ اس چرچ میں نہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے تمام خاندان بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ اب آپ جیسے کہ آپ رپورٹس آلریڈی سن رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 22 لوگ کی جان چلی گئی، 90 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں لوگ جو ہیں، اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جو کام کرتے ہیں اور پیسہ آتا ہے۔ اب جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، اور خاص طور پر اس تہوار کے موقع پہ، جو کہ ہماری کرسچن کے لیے بہت بڑے یہ تہوار ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی سچویشن ہے اس میں وہ کافی متاثر ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو لوگوں کے گھروں میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کا ہم نے پہلا پروجیکٹ ابھی ٹیک اپ کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ہم یہ جو خوراک کے پیکیجز ہیں وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکیں، تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور یہ اس تہوار کو بھی وہ اتنی خوشی سے تو وہ نہیں منا سکتے، کیونکہ پورا علاقہ جو ہے وہ سوگ میں ہے، لیکن ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ بہت شکریہ جان گل صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز سے روشنی ڈالی۔ آپ کا کہنا بجا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں مسیحی برادری پر عرصہ دراز سے ایسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی روشنی میں یقینی طور پر کینیڈا میں بسنے والی پاکستانی مسیحی برادری اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے افراد دکھ میں رہتے ہیں، اور یہ جو حالیہ واقعہ ہے اس کی روشنی میں واقعی بہت مشکل ہے کہ اس خوشی کے موقع کو اس خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا جس طرح منانا چاہیے۔ تو میں جیمز لوک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ کوئی ہمارے ناظرین کو اندازہ دیجیے، جو کہ ہمارا پروگرام جو ہے نہ صرف کینیڈا میں دیکھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو کینیڈا میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی جو ہے ان سے وابستہ، خاص طور پر گریٹر ٹورانٹو ایریا میں کتنے چرچ ہیں؟ کچھ رف سا میں اندازہ دیجیے۔ جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ انگریزی چرچز کو ملا کے پھر تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، وہ بھی گائے اکاموڈیٹ کرتے ہیں آپ کی تقریبات کو، کیونکہ میرا تعلق انگریزی چرچز سے بھی ہے، میں ان میں بھی پریچ کرتا ہوں، لیکن ہمارے جو اردو یا ہندی چرچز ہیں وہ اگر میں اندازے سے کہوں تو میرا خیال ہے کہ 50-60 ہو جائیں گے۔ اچھا، جی ہاں، کافی بڑی کمیونٹی ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے،
صرف برامپٹن میں نہیں ہے، مساگا میں نہیں ہے، گو کہ برامپٹن اور مساگا میں زیادہ تر لوگ یہیں پہ بستے ہیں، لیکن میں اگر آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں، اٹھوبیکو میں چلے جائیں، پھر آگے مارکھم کی طرف چلے جائیں، اسکاربرو کی طرف چلے جائیں، تو کافی چرچز ہیں. اچھا، جی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تقریباً 40-50 کے قریب چرچز ہیں جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جی یا جی براہ راست ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کا تعلق رہتا ہے. جی تو مجھے یاد ہے کہ ایک چرچ میں آپ سے کچھ سال پہلے ملاقات ہوئی، وہ برلنگٹن کا چرچ تھا جہاں جو برلنگٹن. میرا شہر ہے ہاں جہاں جی. میں رہتا ہوں، اور وہ کوئی پاکستانی یا دیسی علاقہ بھی نہیں ہے، مگر وہاں پر اتنی بڑی کمیونٹی میں نے دیکھی کہ پورا چرچ بھرا ہوا تھا. کرسمس کا موقع تھا، جی ہاں. اور میں آپ سے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے شیئر بھی کر رہا تھا کہ میں ایک جذباتی کیفیت میں تھا جب میں وہاں بیٹھا ہوا جی جی کہ کینیڈا کے شہر برلنگٹن کے ایک چرچ میں مجھے پنجابی اور اردو میں زبور کی اور بائبل کی حمد جو ہیں اور جو دعائیں تھیں وہ منظم طریقے سے سننے کو مل رہی تھی. تو یعنی 7 سمندر پار جو اپنی زبان میں یہ مطلب بائبل کا اور زبور کا جو سلسلہ تھا خاص طور پر، یہ جو ساری ان کی نیک تمنائیں، نیک دعائیں تھیں، وہ سن رہے تھے. تو یہ جو کیفیت ہے آپ اس کو ہمیشہ سے برقرار رکھے ہوئے ہیں جب جی سے؟ بالکل بالکل. ہم دیکھیں نا، آپ بھی پنجابی ہیں، جی میں بھی پنجابی ہوں، بالکل صحیح، ہمارا تعلق پنجاب سے ہے اور ہم پاکستان کو محبت کرتے ہیں ریئلی. بالکل بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ میری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایئر فورس سے ہے. میں 27 سال ایئر فورس میں میں نے سرو کیا اور اس کے بعد یہاں پہ آیا ہوں. اور آپ گروپ کیپٹن رہے، بہت بڑا عہدہ ہے ایئر فورس جی کا، اس کے عہدے پہ فائز رہے آپ. 1992 میں ریٹائرمنٹ لے کے ایکچولی آ گیا تھا کیونکہ میری فیملی یہاں پہ آ چکی تھی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، وہی ہماری مٹی ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن جب ایسے حادثات وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دلی دکھ ہوتا ہے. اور اسی سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجابی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جو زبور نویس ہے، زیادہ تر زبور جو ہے وہ حضرت داؤد نے لکھے ہوئے ہیں. اور حضرت داؤد جو تھے انہوں نے اپنا پورا ایکسپیرئنس اور اپنا تعلق جو خدا کے ساتھ انہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اور یہ ہمارے 100 سال پہلے ایک ڈاکٹر آئی ڈی شہباز صاحب تھے، انہوں نے یہ زبور جو تھے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیے اور ان کی دھنیں بنائیں. بڑی خوبصورت بات ہے. اور اس کو اگر آپ ہماری گیت کی کتاب جو ہے جس کو سیالکوٹ کنونشن کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو ہر دھن جو ہے وہ بڑی میتھوڈیکلی بنائی گئی ہے. اس میں راگ دی گئی ہے، کس راگ سے ہے، کس اس میں ردم کون سا لگتا ہے، طبلے کی اس میں تال کون سی لگتی ہے. تو جو مزہ اس عبادت میں ہمیں آتا ہے وہ بخدا میں آپ کو آنیسٹلی کہوں گا کہ میں انگریزی عبادات بھی لیتا ہوں لیکن وہ مزہ ان میں نہیں آتا. جو تعلق آپ کا، جیسے آپ کو مزہ آیا جب آپ ہمارے ساتھ آپ نے وہ عبادت کی کرسمس کی، تو اسی طرح سے جب ہم زبور پنجابی میں گاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بلا شبہ میں اس کا چشمدید گوار رہا ہوں. عبید بھائی یہ بتائیے کہ کوئی رف سا اندازہ، آپ کینیڈین کرسچن ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، ابھی بھی فعال ہیں، وابستہ ہیں، کتنی کوئی تعداد ہوگی پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی گریٹر ٹورانٹو ایریا یا کینیڈا میں؟ میں اس سے پہلے تھوڑا ایڈ کروں. ہم چھوٹے ہی تھے جب آئے تھے. میں 1977 میں کینیڈا میں آیا تھا، اور اس وقت سب سے جو میرے نالج کے مطابق ہے پہلا چرچ جو تھا مسیساگا میں ہوتا تھا. اچھا. اور اس وقت جو چرچ میں اٹینڈنس ہوتی تھا، کیونکہ ایک ہی تقریباً چرچ ہوتا تھا اور اتنے لوگ نہ پاکستان سے تھے نہ ہی انڈیا سے تھے، اور ایون گروسری اسٹور وغیرہ بھی اتنے نہیں تھے. تو ہماری جب کنونشن وغیرہ کرتے تھے تو میرے خیال سے 400-500 لوگ تب بھی ہوتے تھے. اچھا. کیونکہ 1977 میں؟ جی 1977 میں. تو ناٹ صرف کہ جی ٹی اے سے بلکہ دور دور باہر سے بھی لوگ آ کے چرچ وغیرہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. تو جو میرا خیال ہے کہ ہمارے تقریباً جی ٹی اے میں ایٹ لیسٹ 30,000 کو تو کرسچن کی کمیونٹی ہوں گی، کیونکہ ادھر گوون بھی کافی ہیں، پاکستانی پنجابی بھی کافی ہیں، اور شہروں سے بھی کافی کمیونٹیز ہیں. صحیح. تو اتنی بڑی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں. جی. اور آپ نے کہا کہ اتنے چرچ بھی موجود ہیں. جی. تو پھر یہ خوبصورت موقع جب ہر سال آتا ہے، آپ کس طرح چرچ میں مناتے ہیں؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے خاص طور پر. جی چرچ میں جو جیسے کہ ریورنڈ جیمس لوک صاحب نے بتایا کہ
डिफरेंट चर्चेज़ हैं, सभी चर्चेज़ ईस्टर के मौका पर भरे होते हैं, अच्छे अच्छे ज़बूर गाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक, पंजाबी के, उर्दू के, बिल्कुल ठीक, और सभी लोग एक दूसरे से मिल के बहुत खुश होते हैं, और साथ में बाद में डिनर भी करते हैं। तो साथ में जैसे पाकिस्तान में किया जाता था कि जुलूस वगैरह भी निकाले जाते थे, 2-3 चर्चेज़ हैं जो सनराइज़ सर्विस करते हैं और वो जुलूस वगैरह भी निकालते हैं, जैसे मैं बताता पाकिस्तान में चलूँ किया कि जाता है। इस साल भी हम एक्चुअली पिछले 4-5 साल से सुबह सवेरे उठ के 6 बजे 6:30 बजे जब अभी अंधेरा होता है तो हम मोमबत्तियाँ जला के तो एक छोटा सा जुलूस निकालते हैं और गाते हुए हम चर्च में जाते हैं, क्योंकि गाना जो है एक तरह से आपको मालूम है कि कहा जाता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है, बिलाशुबा, और खुदा को बहुत पसंद है कि मौसीकी, तभी मैंने हज़रत दाऊद की मिसाल दी थी, उन्होंने इसीलिए ज़बूर जो है वो ट्यून्स में किए हैं कि ताकि गा के खुदा की तारीफ़ की जाए। और जब हम वो जुलूस निकाल के तो फिर चर्च में जाते हैं, फिर चर्च की इबादत होती है और उसके बाद अच्छा सा नाश्ता भी मिलता है बहुत खूबसूरत बात है, तो एक खुशी का मौका, बिल्कुल ठीक है। और हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, इंसान का यही सबसे ज़्यादा खुशी का मौका होता है जब आपस में प्यार और मोहब्बत से मिल सके, बिल्कुल ठीक है, और कोई मुबारक मौका हो, और मुबारक मौका आपस हो, में प्यार जी के हाँ, साथ मोहब्बत से मिलें, बिल्कुल। बिल्कुल यही है। और जॉन गिल साहब, आपने अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बताया कि आपकी जो एसोसिएशन है वो इस हवाले से दुखी है कि पाकिस्तान में हाल ही में अफसोसनाक वाक़या हुआ, और उसी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपसे वाबस्ता जितने भी दोस्त हैं वो को बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मगर उसको सादगी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या आपके आउटलाइंस क्या हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि सादगी से तो कर रहे हैं आप, मगर क्या आपका किस तरह फिर भी आप ये पैगाम अपनी कम्युनिटी में पहुंचा रहे हैं? ऐसा है कि जो हम इबादतें जो हैं वो तो वो अटेंड करेंगे, जो कि हमारे लिए फ़र्ज़ भी है, और हम मतलब इस मौके की मुनासबत से वो ज़रूरी भी हैं। तो फ्राइडे की एक सर्विस जो कि गुड फ्राइडे की सर्विस होती है वो 3 घंटे की सर्विस होती है, और उसमें मौका होता है कि पास्टर्स के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं वो भी उस जो एक वो मौका था जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, तो उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से भी आप सुनते हैं। तो वो 7 कलमे हैं जो कि उस वक़्त बोले गए, और उसमें उन पास्टर्स के अलावा जो आम जो पब्लिक और मेंबर होते हैं चर्च के, वो भी अपने नॉलेज के मुताबिक उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो ये भी हमें बहुत अच्छा है कि आपको पास्टर के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव भी पता चलता है। उसके बाद जैसे कि रेवरेंड जेम्स लूक साहब ने बताया कि सनराइज सर्विस है वो अटेंड करना, और बाद में फिर एक हमारी सर्विस होती है जो कि 3 बजे आम चर्चेज़ में वही टाइम है, और वो लोग जो हैं वो अगर वो अपनी इंग्लिश सर्विस में जाना चाहें जो कि सुबह होती हैं, तो इसीलिए हमने ये दोपहर का टाइम रखा है ताकि वो दोनों सर्विसेज अटेंड कर सकें। तो हम उनमें भी शामिल होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एक कम्युनिटी सादा डिनर होता है जो कि हम सारे मिल के एक ही जगह पर खाते हैं। तो इस तरह से हम उसको सादगी से वो करेंगे, क्योंकि आमतौर पे हम काफ़ी इसमें म्यूज़िक के जो प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं, लेकिन इस साल हमने ये सारी चीज़ों को क्योंकि दिल जब आपको पता है कि अफसोस में हो, तो आप ये सारी चीज़ें जो है मजहबी रस्में और फ़राइज़ तो अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जो एक वो जो एक अदर दैन दैट सेलिब्रेशन थी उसमें हम सादगी अपना रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि हमारी जो एसोसिएशन है वो जब भी किसी भी जगह ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम वहाँ से हैं, और हमने उसमें जाके लोगों की हेल्प की है, और जो मेजर जो बड़े बड़े जो वाक़यात हुए उनमें शांति नगर था,
پھر گوجرا اور کوریا میں ہوا تھا، اس میں ہم مطلب بہت بڑا ہم نے وہ فنڈنگ یہاں ریز کی، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں ان کو لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر آپ کے جوزف ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم نے اور یہ والا جو جوزف ٹاؤن کا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 300 کے قریب گھر جلائے گئے تھے، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ہم جماعت جو ہمارے آرگنائزیشنیں تھیں ان کو بھی ساتھ ملایا، اور خود کچھ پروجیکٹ ہم نے خود اپنے طور پر کیے. اس میں ہم نے ہم لوگوں کی جو موٹر سائیکلیں جل گئی تھیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی، سائیکلیں ڈسٹریبیوٹ کی، رکشے ڈسٹریبیوٹ کیے. اور سب سے ایک جو یونیک تھی جو کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی آپ تھی کہ ہم نے ایک ہی وقت میں 18 شادیاں جو ہے وہ کیں، اور ان تمام جو نئے جوڑے تھے ان کو پورا سامان جو تھا وہ ہم نے وہ کر کے، تاکہ وہ اپنی زندگی کا سٹارٹ جو ہے، کیونکہ یہ ہمیں جب یہ ہم نے پروجیکٹ لیا تو لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بچپن سے ہی چیزیں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہاں آگ لگی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا کچھ جل گیا. اور اب جیسے کہ آپ خود بھی پاکستان سے، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے اور کیسے حالات بھی کیسے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ والا پروجیکٹ نہ لیں تو اس میں ان جو بچیاں ادھر ہیں ان کی شاید شادی نہ ہو سکے. تو ہم نے پھر وہ 18 شادیاں جو ہیں وہ وہاں کروائیں، اور ہم تمام کمیونٹی کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور اپنے جو بھی جس کی توفیق تھی انہوں نے اس میں اپنے جمع کیا. یہاں تک کہ دوسرے بڑے چرچز بھی تھے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اور یہ ہم مطلب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے آج تک جب بھی ہم نے کال کی ہے تو کمیونٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور یہ آپ ہم اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، اور ہم اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں ان کو اس بارے میں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ فنڈز لیے ہیں تو ڈالر پینی ٹو پینی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ ہوگی. یہاں تک کہ ہم 3 لوگ گئے، ہم اپنے جو ایئر فیئر تھا ہمارے رہنے کا تھا وہ ہم نے خود اپنے پاس سے برداشت کیے. یہاں اگر ہم نے پیسے بھی ٹرانسفر کرائے تو ہم نے وہ پیسے بھی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ سے نہیں لیے، بلکہ خود دے کے تو وہ ہم نے وہ کروائے. تو یہ ہم خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے، اور جیسے کہ مبید چودھری صاحب نے بتایا کہ ہم ڈیموکریٹک وہ ہیں، ایک جو ٹیم ہے وہ میکسیمم 4 سال تک رہ سکتی ہے، اور 4 سال کے بعد جیسے جیسے لوگ آتے ہیں اپنے نئے خیالات ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر ٹیم آئی، انہوں نے اپنے طور پر جو وہ کر سکتے تھے اس کو وہ انہوں نے ایمانداری سے وہ کیا. اور آہستہ آہستہ اب آج اس وقت میں ہم اپنا 26واں سال منا رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آخر آرگنائزیشنیں جب چھوٹی سے ہی شروع ہو کے بڑی ہوتی ہیں، تو آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی نیشنل پالیٹکس میں بھی مطلب حصہ لے سکتے ہیں، اور ان کو ہم کنونس کر سکتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے بھی پہ بھی ہمارا جو بھروسہ ہے وہ بہت ہے. تو اور ہم آپ کی دعاؤں سے یہ آرگنائزیشن اسی طرح چلتی رہے گی، اور لوگوں کی جہاں بھی خدمت کی ضرورت ہوگی یہ آلویز اویلیبل ہے. ونڈرفل، بہت اچھی. جی عبید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی میں ایک سوال بھی ساتھ شامل ہے، پھر آپ اپنی بات بھی اس میں شامل رکھیے کہ کینیڈین کرسچن ایسوسیشن میں کیا پاکستانی کرسچن برادری ہی ہے یا دوسری جو برادریاں ہیں وہ بھی اس میں ہیں؟ اس بات کو، اس سوال کو ذہن میں رکھیے اور اپنی بات کیجیے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ وہ 2 چیزیں ایڈ کروں. ایک تو جو جان نے کہا ہے کہ یہ ایک واحد آرگنائزیشن ہے، میرے خیال ہے دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل بھی ہے کہ جس آرگنائزیشن کے ڈیموکریٹکلی پریزیڈنٹ 3 بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، کہ اتنے ایک دوسرے کا ہمیشہ ہم شروع سے ساتھ دے کر کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ایک اتر گیا اور دوسرا پھر اس کی چھٹی، بس ہمیشہ اکٹھے ہی کرتے ہیں. اور جب بھی ہم کوئی میجر پروجیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں، جیسے جان بھائی نے بتایا
ہم یہ جوزف ٹاؤن گئے تھے، میں تھا، جان بھائی تھے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ڈیوڈ چارلز تھے. ہم اپنا خرچہ کر کے گئے تھے. اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی پروجیکٹ کیا ہے ادھر سے ہمارا ایگزیکٹو خود ساتھ میں ہوتا ہے. اگر پریزیڈنٹ نہ ہو تو کوئی نہ کوئی ایگزیکٹو ممبر ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ پراپرلی ایکسیکیوٹ ہو اور جن کو ضرورت ہے ان تک وہ پیسہ پہنچے. اور ساتھ میں وہ ایسٹر کے حوالے سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسٹر یا گڈ فرائیڈے کی سرفس ہوتی ہے تو ہم اسپیشل دعائیں بھی ہوتی ہیں، اسپیشلی پاکستان کی پیس اور پراسپیرٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارا ملک ہے، ادھر ہم پیدا ہوئے. چاہے میں چھوٹا ہی تھا جب آ گیا تھا، پر ہمیں پیار ہے اپنے ملک پاکستان سے بھی اور اس کی سیفٹی کے لیے بھی. اور اسپیشلی اس دفعہ اسپیشل پریئرز ہوں گی جو وکٹمز ہیں جو لاہور میں ہوا ہے اس واقعے کے، اسپیشلی پاکستان کے لیے پھر دعائیں کی جائیں گی کہ خداوند اس ملک میں پیس بھیجے، کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت میں سے رہیں. جب میں چھوٹا تھا، جب ملک کو چھوڑ کے آئے تھے، جیسے ہم پیار سے رہتے تھے، اپنے ہمارے موسٹلی دوست مسلم ہی ہوتے تھے تو سبھی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتے تھے، کوئی کسی سے ایسوسیٹ ہونے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا. اور اس حوالے سے کہ کینیڈین کرسچن ایسوسیشن کے حوالے سے یہ اوپن ٹو ایوری باڈی ہے، صحیح، کوئی بھی اس میں جوائن کر سکتا ہے. اس میں ہمارے ایک انڈین بھی ہیں ممبر، ہم کوشش کرتے ہیں اس اوپن ٹو ایوری باڈی. ٹھیک، جی جی صحیح، اچھی بات ہے. میں نے آپ سے بات چیت شروع کی تھی، آپ سے ہی اختتام کروں گا. کچھ ہمیں دعا بھی بتائیے گا اس خاص مبارک موقع کے حوالے سے، اور کچھ چونکہ آپ چرچ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بتائیے کہ آپ کس طرح ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کی خوشیاں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایگزیکٹ کون سی تاریخ اور کون سا دن ہے جس دن یہ یہاں پر منایا جا رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسٹر کا موقع جو ہے وہ اس دفعہ 5 اپریل کو آئے گا، ٹھیک، اور گڈ فرائیڈے جو ہے وہ 3 اپریل کو ہوگا. اور میں بتاتا چلوں کہ اس تمام دکھ بھری دنیا میں جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسٹر کا پیغام جو ہے اور گڈ فرائیڈے کا پیغام جو ہے وہ ایک دائمی خوشی کا پیغام ہے، ایک ایٹرنل ہیپینس، ایٹرنل جوائے ہے جو ہمیں ملتی ہے. اور آپ کے سامنے میں ایک مقدس بائبل میں سے ایک آیت رکھنا چاہوں گا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے جو کینیڈین ایسٹروناٹ ہیں ان کا نام ہے کرس ہیڈ فیلڈ، اور ان کا جب وہ پہلی دفعہ اسپیس میں جا رہے تھے تو انہوں نے 4 الفاظ جو ہے وہ کہے تھے. اور وہ 4 الفاظ کون سے تھے؟ اس نے کہا تھا نوائز، وائبریشن، پریشر اور فائر بال. یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے شور، تھر تھراہٹ تھی، اور ایک طرح کا دباؤ تھا، اور ایک آگ بگولا، آپ آگ کا گولا کہہ لیجئے اس کو. تو وہ جب انہوں نے لانچ کیا، جب وہ اسپیس میں گئے ہیں تو یہ تمام باتیں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھیں. اور وہ کیونکہ وہ گریوٹی تھی جو اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. میرا ایئر فورس سے تعلق ہے، وہاں بھی جب ہم فلائی کرتے ہیں ہمارے پائلٹس تو گریوٹی پل ہوتی ہے، تو اس کو جب گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ شاید سوچنے لگے کہ میری شاید موت واقع ہو جائے گی. لیکن اسی وقت وہ جو ہے وہ راکٹ جو لاسٹ فائر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ خلا میں چلے جاتے ہیں، اور جب خلا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے ان کو خوشی محسوس ہوئی کیونکہ کوئی بوجھ جو تھا وہ اتر گیا ان کے جو ان کو محسوس ہو رہا تھا. بیان ہی اسی طرح سے انسان جو ہے جب سے آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور وہ یہ گناہ کی جو موجودگی ہے اس دنیا میں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ تھر تھراہٹ، وہ شور شرابہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، وہ گناہ کی وجہ سے ہے. اور یہ گناہ جو ہے یہ اس کو موروثی گناہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور ایک موروثی گناہ ہے جو ہمیں آدم اور حوا سے ملا ہے، اور دوسرا گناہ جو ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس گناہ آلودہ جو زندگی ہے ہماری، اس کی وجہ سے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا تھا؟
کیونکہ انسان کی خدا سے جدائی ہو چکی تھی کہ خدا بدی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انسان گناہ گار اور اس کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ اس زندگی کے شور کو ختم کرنے کے لیے، اس تھرتھراہٹ کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع المسیح آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ خود خدا تھے، کیونکہ خدا، ہم مسیحی لوگ جو ہیں ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس خدا کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک خدا باپ ہے، ایک خدا بیٹا ہے، اور ایک خدا روح القدس ہے۔ میں نے جب دعا کی تھی، آپ نے غور کیا ہوگا، تو میں نے انہی 3 لفظوں سے میں نے کہا تھا۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایک تثلیثی خدا کو مانتے ہیں، نہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وہ تثلیث میں ظاہر ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ شور، یہ گناہگار، یہ زندگی جو ہے اس کو ختم کرنا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ خدا نے یہ چاہا کہ وہ، چونکہ انسان تو کوئی قربانی دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ایک، آپ کو معلوم ہے کہ آپ بھی پاکستان سے تعلق ہے آپ کا، کہ وہ قربانی کا کانسیپٹ آپ میں بھی ہے، کیونکہ وہ قربانی جو ہے خدا نے حضرت ابراہیم سے مانگی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی مانگی تھی۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہاڑ، موریہ کا پہاڑ جو ہے، وہاں پہ وہ قربانی دینے کے لیے جب ابراہیم جاتا ہے، تو جب وہ اپنا خنجر اٹھاتا ہے اس قربانی کے لیے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، تو وہ خدا اس کو کہتا ہے کہ رک جا، کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ اور جب اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ قربانی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہودی قوم بھی کرنا شروع ہو گئی اور اسلامی قوم بھی کرنا شروع ہو گئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قربانی ایک پیش خیمہ تھی اس قربانی کی جو الٹیمیٹلی ہونے والی تھی، اور وہ خداوند یسوع المسیح کی قربانی تھی۔ وہ اسی لیے ان کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ قربانی جو ہے وہ خدا نے جہان سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ خدا خود انسان کی صورت میں آتا ہے۔ مسیح خداوند جو ہیں وہ خدا کی ایک دوسری شکل ہیں، جن کو خدا کا بیٹا ہم کہتے ہیں، طبعی معنوں میں نہیں، فزیکل معنوں میں نہیں ہم کہتے، وہ ایک ان کے اسپریچول معنوں میں ہم اس کو، روحانی طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کئی دفعہ، مجھے یاد ہے میرے دوست تھے جب ایئر فورس میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو پہلے ہی دن ہم جب روم میٹس تھے تو انہوں نے مجھے یہی سوال کیا تھا کہ یار تم 3 خداؤں پہ ایمان رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں باخدا، ہم ایک ہی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کو میں نے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا۔ ابھی وہ ریٹائر ہو کے ان کی تو وفات بھی ہو گئی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہی خدا جو ہے اس نے یہی جانا کہ اپنے آپ کو انسان کی صورت میں آئے، اور وہ ایسا انتظام ہے کہ یہودی قوم انہیں صلیب دے دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے مرنا تھا۔ یہ خدا کا پلان ہے، وہ اسی لیے پلان ہے کہ جب تک خون بہائے معافی نہیں، اسی لیے قربانی کی جاتی تھی کہ جب برے کو قربان کیا جاتا تھا تو وہ سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ اس کے جو لوگوں کے گناہ تھے وہ اس برے پہ لاد دیتا تھا، اور وہ برے کو، اس کو بڑا اچھا سا انگریزی میں لفظ ہے اٹونمنٹ کا لفظ کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو کفارہ کہتے ہیں، لیکن وہ گناہ ریموو نہیں ہوتے تھے، وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے سے جب مبارک جمعہ، ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ اس صلیب پہ قربان ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، سارے جہان کے لیے، تاکہ وہ جہان جو ہے وہ بارٹر ڈیل آپ سے کرتے ہیں کہ میں تیرے گناہ لے لیتا ہوں اور میں تجھے اپنی راست بازی دے دیتا ہوں۔ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 کرنتھی اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ کیونکہ اسلم بھائی، میں اور آپ اس وقت تک خدا کے ساتھ ملاپ ہمارا نہیں ہو سکتا جب تک ہم خداوند یسوع المسیح کی اس قربانی کو ہم اپنائیں نہیں،
اس کو ہم سمجھیں. اور گڈ فرائیڈے کا دن گو کہ ہم اس میں مکسڈ فیلنگ ہوتی ہیں, جیسے آج ہماری مکسڈ فیلنگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں مر رہے ہیں, وہ چاہے مسیحی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں. میں سوچتا ہوں کہ ہر جو انسان ہے وہ خدا کو پیارا ہے اور اس سے ہم بھی پیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ہم پیار نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2007 میں جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو وہ لوگ مسیحی تو نہیں تھے, وہ تو سارے پاکستانی مسلمان تھے, جن کے لیے ہماری یہاں سے آرگنائزیشنز جو ہیں کرسچن دنیا سے 40 آرگنائزیشن وہاں پہ جاتی ہیں اور ان کو بغیر کسی حیل و حجت کے ان کو ہر طرح کی میڈیکل ایڈز پہنچائی جاتی ہیں. یہی مسیحیت میں خوبصورتی ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے ایسٹر کا بھی. جب خداوند یسوع مسیح موت پہ فتح حاصل کر کے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے, کیونکہ وہ خدا ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جی اٹھنے سے ہی ہماری زندگی بنتی ہے. اور یہی جو موقع ہے کہ گڈ فرائیڈے کا اور ایسٹر کا, اس میں ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کیا ہم وہ پریشر کو جو کہ اس نے کیا نام ہے اپنے ہمارے ایسٹروناٹ نے کہا تھا, اس پریشر کو, اس تمام دباؤ کو اور اس جتنی بھی اس پہ بوجھ تھا وہ جب اس خلا میں پہنچتا ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ سے ریموو ہو جاتا ہے اور آپ اتنا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ایک طرح سے وہ دائمی خوشی جو ہے آپ کو مل جاتی ہے. بہت خوب, خداوند آپ کو برکت دے. بہت خوب. آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس دن, اس موقع کی برکتیں کیا ہیں. میں آپ کا, جیمز لیوک صاحب, وحید چودھری صاحب آپ کا اور جان گل صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آج کا بلا تکلف شو ایک خصوصی شو تھا جس میں ہم نے ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کے حوالے سے جو خوشیاں ہیں ان کو آپ کے ساتھ سانجھا کیا, اور جو دنیا میں دکھ ہیں ان کے حوالے سے یہ دن کیا پیغام دیتا ہے, کیا سبق دیتا ہے, اس کو آپ کے ساتھ سانجھا کیا. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.